بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج 26 نومبر بروز جمعرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے آن لائن لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ سے دلچسپی اور توجہ کی درخواست ہے۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے شاعر امیر احمد ہیں، عرف عام میں انہیں امیر مینائی کہا جاتا ہے۔ امیر ان کا تخلص تھا، لکھنؤ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور عزیز طلبہ، امیر مینائی کے خاندان میں ایک مشہور بزرگ جناب حضرت مختوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ گزرے تھے، اور اسی نسبت سے امیر احمد خود کو مینائی کہلوائے۔ امیر مینائی اپنے زمانے کے قاضی الکلام شاعر سید مظفر علی اسیر کے شاگرد تھے۔ امیر مینائی کی شاعری میں روایتی رنگ نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے اشعار میں جدت بھی نمایاں ہے۔ بہت سی یادگار چھوڑی ہیں، ان میں مثنوی کبوتر نامہ، مخمس نعتیہ، مضامین دل آشوب، محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرات الغیب، گوہر انتخاب، مثنوی ابر کرم، صبح ازل، شام ابد، قصائد امیر اور انتخاب یادگار شامل ہیں۔ تشریح سے پہلے مختصر تعارف شاعر کا تخلیق کار کا بہت ضروری ہے۔ پہلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ امیر مینائی کہتے ہیں: دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ امیر مینائی اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا، جس مقام پر تو فائز ہے، جو حکمرانی تجھے میسر ہے، جس طرح تو رب العالمین ہے، جس طرح تو پروردگار ہے، حاکم الحاکمین ہے، کوئی اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور ان سب کے باوجود کسی کو معلوم نہیں تو کس جگہ موجود ہے۔ بلا شبہ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یکتا، اس کی ذات بے مثل اور عظیم تر ہے۔ اپنی صفات، اپنے کردار، اپنے دائرہ کار، اپنے اعمال کے لحاظ سے اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا: لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس جیسی نہیں۔ اور فرعون، نمرود، شداد، یزید، بے شمار لوگ جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، نیست و نابود ہو گئے۔ اس کائنات کا حسن انتظام، حسن انصرام اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا ایک اور صرف ایک ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر کائنات میں خدائے واحد کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کا نظام بگڑ کر رہ جاتا، لیکن اس کے باوجود کسی کو معلوم نہیں کہ مالک کس عرش عظیم پر مالک ہے، موجود ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کہ ہر جگہ موجود ہے، قلب مومن میں موجود ہے اور شاہرگ انسانی سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کسی مخصوص مقام کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا کہ ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا شعر ملاحظہ فرمائیے: لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشاں تو ہے۔ امیر مینائی کہہ رہے ہیں: اے اللہ، تیری ذات لاکھ پردوں میں پوشیدہ ہونے کے باوجود عیاں ہے، نظر آتی ہے۔ بے شک تیرے وجود کے اقرار میں سینکڑوں نشانیاں موجود ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، انسانی آنکھ اور تیری ذات کے درمیان بے شمار پردے حائل ہیں۔ بے شک انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ تیرا دیدار اپنی مادی آنکھوں سے کر سکے، کیونکہ اللہ تو مادی وجود سے پاک ہے، لیکن ان لاکھوں پردوں کے باوجود بھی تجھے دیدہ بینا، جی ہاں، دیدہ بینا
دیکھنے والی آنکھ پہچان لیتی ہے. جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے. ملاحظہ کیجیے شعر، جلووں کی کثرت سے جو پردے میں چھپا ہے وہ پردہ نشیں ہو کے بھی جلوہ نما ہے. پردہ نشیں ہو کے بھی وہ جلوہ نما ہے. پھر خواجہ میرداد نے کہا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. اقبال نے تو کمال کر دیا کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کو کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل واہ کرے کوئی. اگر اللہ کو دیکھنا ہے تو دل کی آنکھوں کو روشن کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. اقبال نے ایک اور جگہ عرض گزاری کی ہے بارگاہ الہی میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. سبحان اللہ. تیسرا شعر دیکھیے، تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. امیر بنائی کہہ رہے ہیں خلوت تنہائی، جلوت محفل. اے مالک رب العالمین پروردگار، تو تنہائی اور مجمع ہر جگہ موجود ہے، لیکن کہیں تیری ذات چھپی ہوئی ہے اور کہیں عیاں ہے. قرآن کریم میں ہے اور ہم اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. دنیا میں کوئی جگہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہے. اس لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا. تیسرے شعر کے لیے منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے حد نظر تک دیکھ لیا. ہر ذرہ اس بات کا شاہد کہ خدا ہے. طلبہ توجہ فرمائیے، ہر ذرہ ہے اس بات کا شاہد کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے. قرآن کریم میں ہے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 7 میں کہ اللہ کریم نے فرمایا، جہاں کہیں 3 اشخاص کی سرگوشی ہو تو چوتھا وہ یعنی اللہ موجود ہے، 5 کی ہو تو چھٹا وہ یعنی اللہ موجود ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کی، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر دیکھیے، نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہماں تو ہے. عزیز طلبہ، امیر بنائی کہہ رہے ہیں اللہ کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو میزبان بھی ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور مہمان بھی ہے. اور بعد میں کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہاں میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا کہ میری بندگی کریں. عزیز طلبہ، یہ شعر امیر بنائی نے نظریہ وحدت الوجود کے مطابق ڈھالا ہے، جسے شیخ محی الدین ابن عربی نے پیش کیا تھا، اور ان کے مطابق خدا کل ہے اور کائنات جزو ہے. وجود ایک ہی ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا ہی کا پرتو ہے، عکس ہے. بڑے بڑے صوفیہ حضرت سچل سرمست، حضرت بابا بلو شاہ، حضرت سلطان باہو، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ وحدت الوجود کی تائید کی ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانے تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا. لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہا ہوں. ایک اور شعر دیکھیے، جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے. سبحان اللہ. نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، کہ یہاں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، میزباں تو ہے. کیسا میزبان ہے جو صبح سے لے کر شام تک ساری زندگی ہم پر اپنی نعمتیں نثار کرتا رہتا ہے. اسے ہمارے اقرار و انکار سے کوئی غرض نہیں. ساری دنیا بھی اقرار کرنے لگ جائے تو اللہ کی بادشاہت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ساری دنیا بھی انکار کرتا ہے تو ذرہ برابر اس کی سلطنت میں کمی نہیں آتی. اقرار و انکار کا فرق صرف اور صرف مخلوق کو پڑتا ہے. اگر ہم اللہ کا اقرار کریں گے، اس کے حبیب کا اقرار کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، تو یقیناً ہمارے ہی درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اگلا شعر دیکھیے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا خوب دیکھا تو باغباں تو ہے.
شاعر کہتے ہیں اللہ باغ کا ہر رنگ تیرے وجود پر دلالت کرتا ہے، باغ میں موجود پودے، پھول، گل، پھل تیرے رنگ سے معمور ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے چمن سے مراد کائنات لی ہے۔ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ گلوں میں رنگ ضیا بن کے چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے نا کہ اللہ جب میں نے باغ کے پودوں اور پھولوں کے رنگوں پر غور کیا، سبحان اللہ، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ عز و جل اس کائنات کو پالنے والا تو ہی ہے، صرف تو ہے۔ کائنات کی ہر شے کو تیرے ہی دم سے زندگی ہے۔ کائنات کا یہ نظم و نسق تیرے ہی اعلیٰ منتظم ہونے کی دلیل ہے۔ منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہر ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ خدا ہے، حیران ہے مگر عقل کہ کیسا ہے وہ کیا ہے۔ آخری شعر دیکھیے، محرم راز تو بہت ہیں، امیر مینائی کہہ رہے ہیں ہاں ایک دوسرے کا راز جاننے والے تو بہت ہیں، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے، لیکن حقیقی معنوں میں تو ہی ستار العیوب ہے۔ ہمارے گناہوں پر، ہماری سیاہ کاریوں پر، ہماری بدعمالیوں پر، ہماری پوشیدہ باتوں کو تو خوب جاننے والا ہے، کیونکہ تو نے خود فرمایا ان اللہ علیم خبیر، میں علیم بھی ہوں اور خبیر بھی، جاننے والا بھی اور خبر رکھنے والا بھی۔ اور اللہ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ جناب موسیٰ ایک مرتبہ اپنے قوم کو کھلے میدان میں لے گیا اور بارش کے لیے تاکہ بارش کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں گناہ گار ہے، اسے باہر نکال دو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ اس گناہ گار نے دل میں کہا کہ اللہ آج مجھے میری قوم کے سامنے رسوا نہ کر۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، بارش شروع ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ پہلے جس کے سبب بارش نہ نازل کر رہا تھا اب اسی کے سبب بھیج رہا ہوں۔ بقول مظفر وارسی، منظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، ہم ساری قوم کو، ساری انسانیت کو اس کووڈ 19 سے نجات دے، آمین ثم آمین۔